اور نہ ہی وہ لائٹ کو کنڈکٹ کرتی ہے مٹی، بلکہ نور کو، روشنی کو ریزسٹ کرتی ہے۔ تو جو یہ بات کی جا رہی ہے انسان کا پتلا بنانے کی، یوں سمجھے اندھیری کوٹھڑی ہے جیسے کہ بنا دی گئی، کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی اس کے اندر لائٹ نہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا آئی 29 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار دوں، درست کر دوں۔ اب پھر دیکھیں یہ ہو کس کی طرف ہے؟ وہ اسی طرح وہ جو پہلا انسان بنا ہو، بشر بنا، سویتہ، نوک پلک درست کر دی، ریشیو پروپورشن درست ہو گیا۔ ابھی ریشیو پروپورشن کیسے درست ہوا؟ یعنی یہ جو پہلا بشر بنا، پھر جو اس کا تسویہ ہوا، کیا یہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوا، فوراً کے فوراً ہوا، یا ارتقائی مراحل اس نے طے کیے، ایوالو ہوا؟ واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اتنی کم از کم ایولیوشن کی گنجائش نکلتی ہے جتنی کہ ہم نے بات کی۔ تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو سنوار دوں، درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اب اس مٹی کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سنوارا، فنیشنگ ٹچز دے دیے، تیار کر دیا۔ تو یوں امیجن کریں کہ جو مٹی ہے، مٹی کا پتلا اب یہ تیار ہو گیا۔ جیسے ہم نے بات کی تھی نا اندھیری کوٹھڑی کی، ایک ڈارک کاٹیج ہے، مٹی کا کاٹیج تیار ہو گیا۔ تو گھر تو تیار ہو گیا، لیکن ابھی روشن نہیں ہے، آباد نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیسے آباد کیا؟ اس مٹی کے جسم کو اپنی روح سے آباد کیا، اپنی روح میں سے پھونکا۔ خاص اللہ نے اپنے پاس سے بہت بلند، باعزت رہنے والی چیز اس جسم کے اندر بھیج دی۔ اب جیسے ہی روح اس جسم کے اندر آئی، جسم آباد ہو گیا۔ روح اور جسم کے کمبینیشن ہی سے عمر ملتی ہے، عمر، ایج۔ اور عمر کا مطلب ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کا مطلب ہے آباد کرنا۔ عمرہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر آباد رہتا ہے سال کے 12 مہینے عمرہ کرنے والوں سے۔ اب آبادی ہو گئی، رونق ہو گئی۔ اس گھر کی ویلیو، جس گھر میں یہ اللہ کی طرف سے روح آ کر رہی، اب یہ بہت مختلف ہو گیا، بہت مختلف ہو گیا، بہت ڈیفرنٹ ہو گیا۔ عام گھروں کی طرح بھی عام سا گھر نہیں رہا، تو عام جسموں کی طرح ایک عام جسم نہیں رہا انسان کا، بلکہ جب اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اب یہ بہت اسپیشل ہو گیا۔ اب جب یہ اسپیشل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ اب تم اس کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ ابھی جو اللہ نے اپنی روح کی بات فرمائی ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ کا ایک حصہ موجود ہے، نعوذ باللہ نہیں، اس طرح تو جتنے انسان ہیں اتنے خدا بن گئے، یہ بات نہیں ہے۔ میں روحی یہ بھی سمجھے کہ متشابہات ہی میں سے ایک چیز ہے۔ علماء میں روحی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اعلیٰ اخلاقی اقدار پائی جاتی ہیں، وہ جو موریلٹی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اگر انسان کے اندر سے روح نکال دی جائے یا اس کی روح مر جائے تو اعلیٰ اقدار اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں، صرف گھٹیا کوالٹیز اس کے اندر بچ جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن نے کئی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو اپنی روح کی طرف سے بالکل غافل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو صرف نرا جسم سمجھتے ہیں، اینیمل انسٹنکٹس پر زندگیاں گزارتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ حقیقت ہے جسمانی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں، نہ ہاتھی جیسی ہم میں طاقت ہے، نہ عقاب جیسی ہماری نظر ہے، نہ ہمارے اندر وہ زبردست کوئی اور خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم پانی میں تیر لیں یا چڑیوں کی طرح اڑ لیں۔ تو اگر مخلوقات کو آپ دیکھیں تو اکثر مخلوقات سے انسان بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ کتے کی طرح سونگھ نہیں سکتا، عقاب کی طرح دیکھ نہیں سکتا، تو کہا گیا کہ انسان کمزور ہے۔ پھر جب انسان اپنی روح سے غافل ہوتا ہے تو ایسے ہی انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، انسان بہت زیادہ ظالم ہے، بہت زیادہ ہی جاہل ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا،
اللہ کو نہیں پسند ایسے انسان جو کہ بہت زیادہ خود پسند یا فخر کرنے والے ہوں۔ اب یہ جو قرآنی تعلیمات کا یہ پہلو ہے جو یہاں بات فرمائی گئی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو سائنس بالکل قبول نہیں کرتی، اس کو نہیں قبول کرتی، اس لیے کہ اس کے لیے تو وحی پر یقین ضروری ہے، اور وحی کے سورس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، مانتے نہیں، جو خود ڈسکور کرتے ہیں اس سے آگے کچھ دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، مراد ہے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ انسان کے اندر ڈالی گئی ہیں، اور جب یہ روح پھونک دی گئی تو فرمایا فرشتوں سے کہ تم سجدے میں اس کے آگے جھک جانا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنی خوبصورت صفات ہیں جو کہ کسی اور جاندار کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت، ایکوزیشن آف نالج، کسی جانور کے اندر نہیں ہے، صرف انسان کے اندر ہے۔ پھر انصاف اور عدل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے اتنا چھوٹا سا، کمزور جسمانی طور پہ، لیکن ہاتھی جیسے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے، ٹیم کر لیتا ہے۔ اتنے چھوٹے ہیں ہم ستاروں کے مقابلے میں، سائز میں کیا مقابلہ ہے ہمارا سورج سے؟ کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں ہے ہم سورج کے مقابلے میں۔ سورج ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہمارے بارے میں معلومات نہیں حاصل کر سکتا، انسان تو کر لیتے ہیں، مسخر کر لیتے ہیں ہواؤں کو بھی اور پانی کو بھی۔ پھر رحم دل ہے انسان، اس کے اندر دوسری مخلوقات کا خیال رکھنے کا جذبہ ہے، درگزر کا جذبہ ہے، انتہائی تخلیقی ذہن ہے انسان کا، کریٹیوٹی ہے۔ اللہ نے اپنی صفت کا بھی ایک ہلکا سا عکس انسانوں میں ڈالا ہے، کریٹیوٹی کا۔ بیکار سے بیکار چیز میں بھی انسان حسن پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام کوالٹیز اس روح کا ہلکا سا عکس ہیں، پیل ریفلیکشن ہیں، جو کہ اللہ نے ہم میں، انسانوں میں پھونکی ہے۔ خیر الخلائق انسان روح کی وجہ سے بنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی روح میں سے پھونکا انسان میں، تب فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب علم دیا انسان کو تب کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ علم تو بات کی بات ہے، سجدے کی بات تو پہلے ہی ہے، جو کہ ان سے پیکٹ لے لیا گیا تھا، ابھی انسان کو بنایا نہیں ہے۔ بنانے سے پہلے ہی ان سے، فرشتوں سے یہ پیکٹ لے لیا گیا تھا، یہ وعدہ لے لیا گیا تھا، یہ حکم دے دیا گیا ان کو کہ جو ہی میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں تم سجدے میں گر جانا۔ تو کیا ہوا؟ آیت نمبر 30، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فوراً حکم کی تعمیل کی فرشتوں نے، ذرا بھی گھمنڈ نہیں کیا کہ ہم نور سے بنے ہیں، ہم کیوں جھکیں۔ فرشتے جانتے ہیں کہ کسی مخلوق کی کوئی فضیلت نہیں ہے کسی دوسری مخلوق کے اوپر، فضیلت اس کی ہے جو کہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کی نظر میں فضیلت کس کو ہے؟ جو اطاعت کرے۔ تو سب نے اکٹھے سجدہ کیا۔ آیت 31-32، الا ابلیس، ابلیس نے اطاعت نہ کی، اس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا، انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ قال، اللہ نے پوچھا، یا ابلیسو، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ سورۃ الاعراف میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان سب چیزوں پر بات کی تھی۔ اللہ جانتا تھا کہ سجدہ اس نے کیوں نہ کیا، لیکن اس کو مہلت دی ہے نا اللہ نے۔ اللہ فوراً نہیں پکڑتا کسی کو، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، ٹائم اس کو دیا گیا کہ وہ سوچ لے کہ اس نے جو کام کیا کیوں کیا، کیا اس کو زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور ابلیس کو بھی آپ دیکھیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 سال سے عبادت کر رہا تھا۔ تو عبادت کرنا اور چیز ہے، اطاعت کرنا اور چیز ہے۔ بہت لوگ ہیں جو عبادت کر لیتے ہیں، ان سے اطاعت نہیں ہوتی اللہ کی،
ہاں نماز پڑھوا لیجئے، آپ روزے رکھوا لیجئے، وہ کر لیں گے، لیکن سود چھوڑو، پردہ کرو، یہ تمام چیزیں یہ ان سے نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو ابلیسیت ہی ہے کہ عبادت اللہ کی کرنا، اطاعت اپنے نفس کی کرنا، تو یہی تو شرک ہے۔ عبادت بھی اللہ کی، اطاعت بھی اللہ کی۔ جب اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہ سجدہ کیا، آیت 33، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا۔ اگر آج ہم انگلش میں اس کو کہیں تو وہ اس نے کہا ہوگا اس بینیتھ مائی ڈگنیٹی، میں کیوں کروں، مجھے تو بڑی بے عزتی فیل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت میں بے عزتی کون محسوس کرتا ہے؟ جو شیطان کا نوالا بن چکا ہو، وہ ایمبیرس فیل کرتا ہے اللہ کی بات مانتے ہوئے، کہتا ہے ہاؤ کین آئی ڈو اٹ، میں نہیں کر سکتا یہ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر اللہ کی کوئی بات مانتے ہوئے مجھے گھٹیا پن کا احساس ہوتا ہے، یا مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے، یا مجھ کو شرم آتی ہے، ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، تو یہ شیطان ہی کی چال ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فرمایا، اب آگے آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، میں ایک ایک آیت نمبر نہیں پڑھ رہی، آیت 34 سے آگے ہم چل رہے ہیں۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، رجیم ہے۔ را جیم میم اس کا مادہ ہے۔ رجم، رجم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پتھر مار مار کر بھگانا یا پتھر مارنا، نفرت کا اظہار ہے اس کے اندر۔ شیطان ہے اور رجیم ہے، اوپر سے وہ اپنی نافرمانی پر وہ جم گیا، اور خوب لاجک اس نے پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں کیوں کروں یہ کام جو تو مجھ سے کرنے کو کہتا ہے؟ اور کیا دیکھا اس نے؟ ایویڈنٹ، اس نے ظاہری چیز دیکھی، سپرفیشل۔ اس نے کہا یہ تو صلصال من حمأ مسنون سے بنا ہوا ہے۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ شیطان جو تھا اس کو خالی آدم کا جسم نظر آیا، اس نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، اس پر قابو پانا کچھ مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ اور ان کا خیال یہ ہے علماء کا کہ شیطان کو یہ نہ پتہ چلا کہ اللہ نے اس میں اپنی روح میں سے بھی پھونکا ہے، تو لہٰذا اس نے بہت کمزور، بہت حقیر سمجھا انسان کو۔ جب اللہ کی بات نہ مانی، اللہ نے کہا تو جا یہاں سے، نکل۔ بدتمیز بھی تھا نا، اللہ سے زبان کیسے چلا رہا ہے، تو بے ادب تو بے نصیب ہوتے ہی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ قال، بولا، ربی، اے میرے رب۔ یہ دیکھیں، اے میرے رب کیسے کہتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو رب مان لے وہی ہے ایمان والا، تو اللہ کو مان رہا ہے، بلکہ اپنا اپنا بھی کہتا ہے اے میرے رب، کیا؟ فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مجھ کو مہلت دے اس دن تک جس دن کے یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پتہ چلا قیامت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، قیامت کو بھی مان رہا ہے۔ انسانوں میں سے جو لوگ ان دو چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اصرار کرتے ہیں کہ تم بھی ان کو مومن مانو، تم بھی کہو کہ یہ ایمان والے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا ہوا؟ اللہ کو تو مانتے ہیں اور آخرت کو تو مانتے ہیں۔ تو اگر یہی ہم کو معیار بنانا ہے ایمان کا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، تو شیطان نے کیا قصور کیا جو وہ رجیم ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ جو ایمان کا ہم ڈیفینیشن دماغ میں لے کر بیٹھے ہیں، نہ مکمل ڈیفینیشن ہے، ڈیفیکٹو ہے، غلط ہے۔ اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو مان کر اللہ کی بات نہ ماننا یہ تو بڑا جرم ہے۔ یہی چیز انسان کو رجیم کر دے گی، جیسے شیطان کو رجیم کیا۔ اللہ کو مانو، اللہ کی بات بھی مانو، تب ہوگے تم اصل میں ایمان والے۔ تو یہ اللہ کی بات مان رہا ہے اور یہ کہہ رہے اچھا ٹھیک ہے اللہ،
تو مجھ کو مہلت دے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب اس سے کہا گیا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک، پڑھ کر دل ہل جائے انسان کا۔ لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی لعنت کے بارے میں سنیں اور ان کے دل نہ کانپیں۔ کتنے ہی کام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اور تب بھی انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ تو مجھے بتائیں نا کہ پھر کیا فرق رہ گیا شیطان میں اور ایسے انسانوں کے اندر؟ تو کیوں شیطان جہنم میں جائے اور یہ انسان کیوں نہ جائیں؟ جیسے عمل کریں گے سب اکٹھے ہی ہوں گے ساتھ ہی۔ مہلت مانگ رہا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے مجھے مہلت دے۔ مہلت اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں ذرا سوچ بچار کر لوں، توبہ اللہ کر لوں، اپنا معاملہ تیرے ساتھ درست کر لوں، نہیں، مہلت مانگ رہا ہے۔ اور آگے وجہ بھی آ رہی ہے کہ کس چیز کے لیے مہلت مانگ رہا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ مہلت مانگ رہا ہے۔ مہلت اس نے مانگی، قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ ایک شاہانہ انداز ہے نا کہ کیا مانگا، جو مانگا دیا۔ پتہ چلا ایسا کافر، ایسا رجیم وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے، اللہ اس کی دعا سن رہا ہے۔ تو کافروں کی دعا بھی اللہ سنتا ہے۔ شیطان کی جب دعا اللہ نے سنی ہے تو شیطان سے کمتر جو لوگ ہیں ان کی دعائیں بھی اللہ ہی قبول فرماتا ہے۔ لیکن کافر کی جب دعا قبول ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں یہ نہ دیکھا جاتا ہو اس دعا کی قبولیت میں اس کا فائدہ ہے یا نقصان۔ جب مومن دعا کرتا ہے اللہ وہ دعائیں اس کو ویسی کی ویسی ہی لوٹاتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہو، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ جس چیز کے ملنے میں مومن کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نقصان دہ چیز نہیں دیتا۔ ہم تو کم علمی کی وجہ سے بعض چیزیں مانگتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، اللہ وہ دعا ہماری اس طرح قبول نہیں فرماتا کہ جو ہم نے مانگا ہو ہمیں دے دے۔ لیکن کفار کے بارے میں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جو وہ مانگتے ہیں وہ اللہ دے دیتا ہو۔ تبھی تو آتا ہے نا کہ کفار پر دنیا اللہ نے کھول دی ہے، کھلی ہے دنیا، جیسے شیطان کے لیے کھلی ہے نا، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا ہے تو مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ تو جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کو بھی اللہ نے مہلت دے دی ہے، جو مانگتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ ان کو دے دیتا ہو۔ اب شیطان نے بھی مہلت مانگی، نہیں ملتی تو اچھا تھا نا، جو دعا قبول ہوئی تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کچھ نہ فائدہ ہوا، نقصان ہی نقصان۔ اس نے مانگا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے نا کفار کی طرف سے، اللہ کو محبت نہیں ہے، ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ نہیں محبت کرتا کفار سے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بیزار ہے ان سے، بری ہے ان سے، وہ جائیں جہاں جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ خود اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو بھی پرواہ نہیں۔ لیکن مومن بندہ جو لوٹ لوٹ کے رب کی طرف آتا ہے، انابت اختیار کرتا ہے، اواب ہے، اللہ سے لپٹتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بھی اس کے بارے میں کنسرنڈ رہتا ہے، اللہ بھی اس پر توجہ دیتا ہے، اور اس کے برے بھلے کا اللہ خیال رکھتا ہے، ولی بن جاتا ہے اللہ مومنوں کا۔ شیطان نے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی کہ جا ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، فرمایا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ قال، بولا، ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، بوجہ اس کے جو تو نے مجھ کو گمراہ کیا۔ اس نے کہا اللہ تیرا ہی قصور ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی خاص شیطانیت ہے، اپنی غلطی ماننا ہی نہیں، میرا تو قصور ہی نہیں، اڑ جانا اس پر، جو بھی پرابلم ہے دوسروں کا ہے۔ اگر میں بری ہوں نعوذ باللہ اس لیے کہ امی نے توجہ نہیں دی، اگر فلاں خرابی ہے تو معاشرے کا قصور ہے، ماحول کا قصور ہے، جینز کا قصور ہے، نیچر کا، نرچر کا، کسی کا بھی قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ یہاں تک کہ ہومو سیکشولیٹی کے لیے، ہم جنس پرستی کے لیے بھی انہوں نے دلیل نکال لی ہے، سائنٹسٹ نے، ان کا کہ جانوروں کی جو قسمیں ہیں اس میں سے بندر ہیں، بندروں کی بھی جو ڈھیر قسمیں ہیں، تقریباً 6000 کے قریب بندروں کی قسمیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان بندروں کی قسموں میں سے ایک قسم ایسی ہے جو کہ ہومو سیکشول ہے، تو لہٰذا ہم بھی ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ہر چیز کا
کوئی نہ کوئی وہ ایک اسکیپ گوٹ بنا ہی لیتے ہیں. اس نے بھی بات نہیں مانی, قصور کیا, بلیم اللہ پر ڈال دیا. لیکن اس کے ربی کہنے میں جواب نہیں. جو ربی کہتا ہے نا, اے میرے رب, کہ سوچیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ مانتا ہے کہ ہاں یہ میری ماں ہے, اور پھر ماں مان کر کہنا نہیں مانتا. کتنی بری بات ہے. ایک تو ہے جو کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میری ماں ہے, چلو ہم تو کہہ دیں چلو پتہ ہی نہیں اس کو. ایک ہے بچہ جو جانتا ہے یہ میری ماں ہے, اس نے مجھ کو پیدا کیا ہے, اور پھر اس کو ماں مان کر اس کی بات نہیں مانتا. وہ کتنا بڑا مجرم ہے. ربی کہتا ہے, پتہ ہے کہ اللہ رب ہے, اللہ رب ہے, اور پھر ٹرسٹ نہیں کرتا اللہ پر, پھر اللہ پر الزام لگاتا ہے اس طرح سے. تو یہ کتنا بدبخت ہے نا, کتنا اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمین میں ہے اس کو سجا دوں گا. کیا سجائے گا؟ زمین کو تو خود اللہ نے سجایا ہے. اللہ نے زمین کو بہت زینت دی ہے. زمین میں جو شیطان چیز سجاتا ہے وہ ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا. جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کو اسپیشلی سجاتا ہے شیطان. اور یہ مزین کرنا, اس کا زینت دینا, اس کو بھی آپ دیکھ لیں. ڈیکوریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پینٹ برش لے کر کھڑا ہو گیا, وہ یہ کوئی ہارپو لے کر کھڑا ہو گیا. اس کو اس طرح سے ڈسٹارٹ کر دیتا ہے ان چیزوں کو کہ جو وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. بے حیائی کو بولڈ کہہ دیا, بدتمیزی کو کانفیڈنس کہہ دیا. کوئی بھی چیز ہے جو کہ انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں, اس کے اوپر خوبصورت سا ٹائٹل لگا دینا. ہم نے یہ پڑھا تھا سورہ ابراہیم کے آخر میں کہ ان کفار کی چالیں تو ایسی تھیں کہ پہاڑ ٹل جائیں. یہ وہ چیز ہے. ایسی انہوں نے چالیں چلی ہیں. ڈارونس تھیوری اس کی ایک بہترین مثال ہے کفار کی چالوں کی. ایسی چال ہے یہ کہ واقعی اس سے پہاڑ ٹل جائیں. کتنوں کا ایمان متزلزل ہو گیا ہے ڈارونس تھیوری کی وجہ سے. خود ڈارون اچھا خاصا اللہ کو ماننے والا تھا. اس تھیوری کی وجہ سے جب وہ مرا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہوا مرا. اس نے کہا کوئی کریٹر نہیں, دیر از نو گاڈ, ضرورت ہی نہیں. تو اس طرح سے سازشیں کرتا ہے شیطان, اور کیسے لوگوں کو ورغلا دیتا ہے, اور پتہ بھی نہیں چلتا ان کو کہ ہم برا کر رہے ہیں. برائیاں کر کے فخر کرنا, اپنی برائیوں کو فلانٹ کرنا, ٹو فیل پراؤڈ آف بینگ بیڈ, اور اس کو بیڈ سمجھتے بھی نہیں, سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں. جتنا لباس بے حیا ہے, بے حیائی والا لباس ہے, جتنا جسم نظر آ رہا ہے اتنا ہم کہتے ہیں ماڈرن. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کی تعریفیں مت کیا کریں. کیا ماڈرنٹی ہے اس کے اندر؟ یہ تو پریمیٹیونیس ہے بالکل, کوئی اس میں اچھی چیز نہیں. ماں باپ کا جو خیال کرتے ہیں, کہنا مانتے ہیں, ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تو سافٹی ہے بیچارہ بالکل. کوئی لڑکا اگر ماں کی بات مانتا ہے کہتے ہیں ٹائی ٹو دا ماماز ایپرن اسٹرنگس, یہ تو اماں ہی اماں کرتے رہتے ہیں, اماں سے پوچھوں گا, اماں سے پوچھوں گا. اور جو بالکل ماں باپ کو توجہ ہی نہیں دیتے, انتہائی درجے کے نافرمانے, کہتے ہیں ہاں دیکھو کتنا کانفیڈنس ہے نا اس کے اندر, ہی ہیز ہز اون مائنڈ. اس طرح برائیوں کو مزین کر دیا گیا ہے. اور یہ اس نے کہا تھا مزین کروں گا برائیوں کو, اور میں سب کو جو ہے وہ اغوا کر کے چھوڑوں گا, کسی کو نہیں چھوڑنے والا, میں سب کو اغوا کروں گا. چیلنج ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں پھر انگلش میں کہ گیو دا ڈیول ہز ڈیو. اس کو ہم کو کریڈٹ دینا پڑے گا شیطان کو کہ سنگل مائنڈڈ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اس چیز پر لگا ہوا ہے, جمع ہوا ہے اس کے اوپر ڈے ون سے. کتنا پرانا تجربہ ہے نا اس کو انسانوں کو بہکانے کا, بڑا گھاک ہے یہ, بڑا پرانا تجربہ کار ہے. کیسے یہ انسانوں کو بہکاتا ہے, اور اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ بہکا کر چھوڑوں گا, اور لگا ہوا ہے, ثابت قدمی ہے نا اس کے اندر. تو وہ اپنے گناہ, اپنی برائی, نافرمانی پر ایسا ڈٹا ہوا ہے. آخر ہم انسان ہوتے ہوئے جو ہم اس سے بہتر مسجود ملائک ہیں, ہم کیوں نہیں اللہ کی فرما برداری پر ڈٹ سکتے؟ وائی ناٹ؟ ہم کیوں نہیں اسٹینڈ لے سکتے؟ ہم کیوں اتنا ڈگمگاتے ہیں اسٹینڈ کے نام پر؟ ڈر ڈر کے ہماری جان ہوا ہوئی جاتی ہے کہ ہے نہیں اسٹینڈ نہیں لے سکتے, وہ ناراض, وہ ناراض. شیطان کو تو کسی کی پرواہ نہیں, اس کو تو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ کو ناراض کر کے اس طرح ہم کہاں پہ پناہ حاصل کریں گے؟ شیطان والا ہی انجام ہوگا.
تو اس نے چیلنج دیا کہ میں تو سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ یہ ہے دراصل مانگنے کی چیز اللہ سے کہ اللہ تو ہم کو مخلص کر لے۔ دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہے مخلص، لام کے زیر کے ساتھ، مخلص سنسیئر انسان۔ مخلص ہونا بھی اللہ کا بڑا کرم کہ نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی۔ لیکن مخلص ہونا کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص مخلص ہو تب بھی وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، اور یہ تو ہوتا ہے، خوبصورت نیت جو ہے نا وہ شیطان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ اگر اس وقت ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہمیں شیطان کی فرما برداری نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ چیز شیطان کو تیزی سے انسانوں کی طرف لے کر آتی ہے۔ ایک شخص ہے جس نے پکا ارادہ کیا ہے کہ میں شیطان کا ساتھی ہوں، مجھے تو اللہ کی بات ماننی ہی نہیں، شیطان کیوں ٹائم ضائع کرے اس کے اوپر، وہ تو شیطان کا ساتھی ہے، سپورٹر ہے، تو وہ کوئی بیوقوف تھوڑی ہے شیطان، اس نے بھی کہیں ٹائم مینجمنٹ پڑھ لیا ہوگا، وہ کیوں ٹائم ضائع کرے ان لوگوں کے اوپر جو پہلے ہی بھٹک رہے ہیں، جو کسینوز میں بیٹھے ہیں اور ڈسکوز میں بیٹھے ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں اور بے حیائی میں ملوث ہیں، وہ تو پہلے ہی اس کے ساتھی ہیں۔ وہ تو آتا ہے ان لوگوں کی طرف جو اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب یہ ہے نا چیلنج شیطان کے لیے، انہی کو تو قابو کرنا ہے اس کو۔ تو جو ہی ہم اپنی نیت خالص کرتے ہیں، تیار ہو جائیں شیطان کے حملے کے لیے۔ اب وہ زوردار طریقے سے آئے گا۔ یہ پرائم ٹارگٹس ہیں شیطان کا، مخلص۔ اب کیا کرتا ہے؟ آ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے تم کسی دوسرے کو ناراض کرو یا تم اپنی جان پر مشکل اٹھاؤ۔ اب اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کہے کہ اچھا اٹھو فجر کی نماز پڑھو، اللہ ایسا ظالم تھوڑی ہے۔ اچھا تم کو نیل پالش لگانی ہے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، لگا لو، پھر نماز پڑھ لو۔ کوئی اللہ ایسا تھوڑی ہے کہ تم نیل پالش لگا کے اور پھر تم وضو کر کیے جاؤ اس کے اوپر ایک ہفتے تک تو پھر اللہ تمہاری نماز نہ قبول کرے۔ اللہ تو اتنا پیٹی نہیں ہے، اور نماز نہیں بھی پڑھنی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، تو کیا ہوا؟ اچھا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ناچ کے اللہ کو راضی کرو، ناچو، کوئی بات نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نیت تو تمہاری اچھی ہے، اٹس آل فار اے گڈ کاز۔ اب زلزلہ آ گیا ہے، تم کو فنڈ جمع کرنے ہیں تو گانا شروع کر دو، اسپتال بنانا ہے، لوگوں کو بلاؤ، شراب پلاؤ، فیشن شو کرو، کوئی بات نہیں، نیت تو تمہاری اچھی ہے، اٹس آل فار اے گڈ کاز۔ نیت اچھی تھی نا، لیکن اغوا کر کے لے گیا نا، یہی کرتا ہے وہ، گڈ کاز کے نام پہ کدھر سے کدھر لے جاتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو گھر تو نہیں برباد کر سکتے نا، اب میاں اتنا ناراض ہو رہا ہے فلاں کام کے اوپر، تم کو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑو، رہنے دو، بس نیت اچھی ہے نا، اللہ تو نیت دیکھتا ہے۔ حدیث بھی یاد دلا دے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، محدث کا شیطان بھی محدث ہوتا ہے، حافظ کا شیطان بھی حافظ ہوتا ہے، قرآن ہی سے دلیل نکال کر دکھا دے گا۔ پڑھا تو ہے تم نے قرآن میں، یاد نہیں؟ فہم میں سوال بھی آیا تھا، یہ بھی آپ کو یاد دلا دے گا۔ تو مخلص جو ہے نا اس کو وہ کیسے ورغلاتا ہے، کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مخلص ہوتے ہوئے بھی انسان بھٹک سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا اس نے الا عبادک منہم المخلصین، لام کی زیر نہیں ہے، اس نے کہا سب کو بہکاؤں گا، سب کو ورغلاؤں گا سوائے تیرے بندے جو ان میں سے مخلصین ہوں، لام کی زبر، مخلص، مخلص کیا ہے؟ مخلص ہی ہیں جو کہ شیطان کے حملے سے بچیں گے، اور نہیں کوئی بچ سکتا۔ اللہ سے محبت کے نام پر ہی تو اس نے لوگوں کو رہبانیت سکھائی ہے کہ نہ شادی کرو نہ بیاہ کرو۔ رسول سے محبت کے نام پر ہی تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنوایا ہے۔ نیت کتنی اچھی تھی، خرابی کتنی زیادہ ہوئی، شرک تک پہنچا دیا۔ تو مخلص کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو نیت خالص ہو، دوسرے طریقہ درست ہو۔ طریقہ یہ نہایت امپورٹنٹ ہے۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے اچھی نیت کے ساتھ، وہی مخلص ہیں۔ تو مخلص کیا ہے؟ ایمان پلس عمل صالح،
یہ دو چیزیں مل کر انسان کو مخلص کرتی ہیں، ورنہ صرف ایمان ہو اور عمل اس کے اوپر جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا نہ ہو تو یہ تو شیطان کے ہتھے چڑھ جانے والی چیز ہے۔ تو مخلص ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نیت آپ کی ہے پلاؤ پکانے کی، نیت بہت اچھی ہے، طریقہ نہیں آتا تو کھچڑی پک جائے گی۔ آپ نے دال اور چاول ملا دی تو پلاؤ تو نہیں بن گیا نا۔ اگر پلاؤ پکانا ہے تو طریقہ آنا چاہیے، آپ کو صحیح آپ کے پاس انگریڈینٹس ہونے چاہیے۔ صرف اچھی نیت سے تو پلاؤ نہیں بنتا، خیالی پلاؤ بنے گا وہ تو بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح صرف نیت کا اچھا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ ہم نے تو آج کل ہر چیز کے اوپر جو نیت کا لیبل لگایا ہے، ہر بدعت کے اوپر آپ دیکھیے اچھی نیت کا لیبل ہے۔ ہم رسول کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں تو حرج ہی کیا ہے؟ ہم یوں نہیں تو یوں قرآن پڑھ لیں تو حرج ہی کیا ہے؟ ہماری نیت تو بہت اچھی ہے۔ یہ بہت بڑی ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہر کام جو اچھی نیت سے کیا جائے وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یہ اچھی نیت جو ہے یہ تو شیطان کو بڑا جلدی کھینچ کر لاتی ہے۔ اس اچھی نیت ہی کو تو ایکسپلائٹ کرتا ہے وہ، اور اس اچھی نیت کے نام پر وہ کتنے اپنی مرضی کے کام کروا لیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت ہم کو دی ہے، ورنہ اچھی نیت کافی ہوتی، شریعت کی ضرورت نہ ہوتی۔ رسولوں کو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا پھر کہ تمہاری نیت اچھی ہے تم جو مرضی کرو۔ یہ نہیں کہا گیا ہم سے، ہمیں مخلص بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے۔ تو نیت بہت اچھی ہو اور عمل عین شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تب کہیں جا کے انسان مخلص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سیدھا راستہ توحید کا راستہ، اور توحید ہی سے شیطان کو دشمنی ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، صراطک المستقیم، اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ان پر نہیں ٹائم ضائع کرتا، وہ آتا ہی ان پر ہے جو توحید پر چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی راستے پر بیٹھ جاتا ہے آ کے، اور توحید کے نام پر وہ کس طرح کی گمراہیاں پیدا کر دیتا ہے اگر انسان محتاط نہ ہو۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نمل میں انشاءاللہ ہم یہ مضمون پڑھیں گے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان رجیم سے۔ قرآن تم پڑھ رہے ہوگے، اگر شیطان بیچ میں آ گیا پتہ نہیں کیا پٹیاں پڑھائے گا تم کو قرآن کے ذریعے ہی، اسی کے ذریعے ہو سکتا ہے گمراہ کر دے۔ اسی توحید کی کتاب سے تم کتنی شرک کی دلیلیں نکال لو، اور حقیقت ہے کہ قرآن سے کتنے لوگوں نے مزار پرستی کی دلیلیں نکالی ہیں، مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیلیں نکالی ہیں، اور کتنا کچھ شرک ہے جو انہوں نے اس کی دلیل نکال لی۔ سب شیطان کا اغوا ہے نا، بہکانا ہے اس کا۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہ ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنا لے، سچا بندہ۔ عبادی کتنی پیاری بات ہے نا، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے وہ نہیں ہوتے جو بس ربی ربی تو کہیں اور اللہ کی بات کوئی نہ مانے، نہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے آگے جھکنے والے، اس کی رضا کے متلاشی، اس کی ناراضگی سے ڈرنے والے، وہ ہیں جن پر کہ کوئی زور نہیں چلنا انشاءاللہ شیطان کا۔ ہاں، جو خود ہی بھٹکنے لگ جائیں وہ اور چیز ہے۔ تو پراپر کریکٹ میتھڈالوجی کو فالو کرنا ضروری ہے، میتھڈالوجی انتہائی ضروری ہے، پراپر طریقہ پلس نیت بہت اچھی ہو۔ یہ دو چیزیں جس کے پاس ہیں وہ تو یوں سمجھیں کہ ایک صاف پروٹیکٹڈ روشن شاہراہ کے اوپر آ گیا، سیدھے راستے پر آ گیا۔ لیکن جو خود ہی بھٹکا ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں جو نکل گیا وہ تو پھر مارا گیا۔ اور ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ایک کتاب کی میں پڑھ رہی تھی انگلش کی، اللہ جانے کیا ان کو سوجا، لکھا ہے انہوں نے اس میں کہ شیطان جو ہے وہ الٹیمیٹلی جنت میں چلا جائے گا۔ کہاں سے دلیل نکالی؟ اللہ نے تو کہیں نہیں کہا، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْأَجْمَعِينَ،
اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے پیچھے جتنے لوگ چلیں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو یہاں بھی فرمایا ہے کہ ان سب کے لیے جہنم ہے، سب کے سب اسی میں جائیں گے، لیڈر بھی فالوور بھی. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یہ جہنم جس کی وعید سنائی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. جہنم کے 7 دروازے متشابہات ہی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیسے ہیں. کچھ علماء نے ابواب سے مراد اسباب لیے ہیں، یعنی دروازوں سے مطلب انہوں نے لیے ہیں ریزنز، کن کن وجوہات سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں. 7 دروازے 7 اسباب مراد لیے گئے، اور وہ 7 اسباب 7 کبیرہ گناہ لیے گئے ہیں، 7 کارڈنل سنز. پہلا ان میں سے ہے شرک، دوسرا قطع رحمی یعنی بریکنگ آف بلڈ ٹائز، تیسرا ہے قتل، چوتھا زنا، پانچواں جھوٹی شہادت فالس ایویڈنس، چھٹا کمزوروں پر ظلم، ساتواں بغی یعنی نافرمانی پر آمادہ ہو جانا. ایک اور قول ہے کچھ علماء کا جس میں 7 دروازوں سے مراد انہوں نے انسان کے جسم کے 7 اعضاء لیے ہیں، ہیومن باڈی کے 7 پارٹس کہ جن میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ایک ہے آنکھ، کان، زبان، اور زبان کو کہا گیا سب سے مہلک، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں. یہ 7 اعضاء ہیں کہ جن کا غلط استعمال کر کے بھی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں. اور جو دوزخ ہے اس کے بھی تقریباً 7 ہی نام ہیں جو قرآن میں آتے ہیں. ایک تو جہنم جو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، جہنم تو آتا ہی ہے. پھر لظا، یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے. حطامہ 30ویں پارے کی صورت میں آتا ہے، وما ادراک مل حطامہ. حطامہ ایک لفظ جہنم کے لیے آتا ہے سعیر، آگ کا گڑھا یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، سعیر. آگے ہم پڑھیں گے سقر، سقر بھی لفظ آتا ہے. جہیم بھی اس کے لیے لفظ آتا ہے جہنم کے لیے. اور ہاویہ، وما ادراک ما ہی آتا ہے نا، نار حامیہ، ہاویہ. تو واللہ عالم، علماء کا اپنا خیال ہے جنہوں نے بیان کیا. بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر طبقے کے اندر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا عذاب ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، کہ اللہ ہم کو اس کی کبھی آہٹ بھی نہ آئے، جہنم کی اس کے پاس بھی کبھی نہ جائیں. تو جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچے وہ ان اعضاء کی ضرور حفاظت کرے اور ان گناہوں سے ضرور بچے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا. اس کے برعکس بتایا گیا آیت نمبر 45 سے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. رمضان تو ہے ہی تقوی کا مہینہ، اللہ کرے کہ تقوی کی دولت ہمارے ہاتھ میں آئے، اللہ کرے ہم اپنی آنکھ، ناک، کان کو، زبان کو بچا سکیں بری باتوں سے. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم یہاں رہو، امن سے، چین سے رہو، سلامتی کے ساتھ رہو. اور آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. سورہ اعراف میں بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اہل جنت جب اس میں داخل ہوں گے تو پانی کے 2 چشمے پیش کیے جائیں گے. پہلے چشمے سے وہ پانی پئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا میں پیش آئی تھی وہ سب دھل جائے گی. اور یہ تو ہونا ہی ہے نا،
ورنہ کہیں آپ بہترین سے بہترین جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں پہ اگر لڑائی آپس میں ہو گئی ہو، بہترین جگہ کا مزہ نہیں آتا، چاہے ہوٹل ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو۔ تو نعمتوں کو انجوائے کرنے کے لیے، ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ وہاں موجود ہوں ان میں آپس میں محبت ہو اور پیار ہو۔ تو سارا کینہ کوئی اگر دل میں ہوگا وہ نکل جائے گا، اور یہ عین ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کا آپس میں اختلاف ہو جائے، دو مومنوں کا اختلاف ہو جائے، دو علماء کا اختلاف ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم میں جائے گا۔ اختلاف کے باوجود ہو سکتا ہے دونوں جنت میں جائیں۔ کیسا اختلاف؟ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سنسیئرٹی کے ساتھ کیا گیا ہو، دونوں اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں، نفس کے لیے یا انا کے لیے یا ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کسی کو یہ خیال ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اگلے کو بھی خیال ہو کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، اس کے باوجود چونکہ نیت ان کی اللہ ہی کو راضی کرنے کی تھی، نفسانیت اس کے اندر نہیں تھی، تو لہٰذا دونوں ہی جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے۔ تو کسی کو آپس میں جھگڑتے دیکھ کر ہم تو چاہتے ہیں نا کسی ایک کو جنت میں ڈالیں، دوسرا نہ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کسی سے اختلاف ہو، تو ہو سکتا ہے جس سے اختلاف ہو وہ بھی جنت میں ہو اور آپ بھی ہوں، دونوں ہی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں جنت تو وہ جگہ ہے نا جہاں سارے حقائق کھل جائیں گے، ریالٹی پتہ چل جائے گی، تو ہو سکتا ہے وہاں بتا دیا جائے بھائی بات اصل میں یوں تھی، تو دل صاف ہو جائیں، سب کے دل صاف ستھرے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ وہاں جو ہے سب کے دل صاف ہوں گے اور وہ آپس میں بھائیوں بھائیوں کی طرح ہوں گے۔ علی سرر، سرر سریر کی جمع ہے، اونچی چارپائی کو کہا جاتا ہے، تخت ہم کہیں، خوبصورت سجی سجائی سی چارپائیاں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہیں ہوں گی جس پر وہ موجود ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب انسان ناراض ہوتا ہے تو منہ پھیر کر بیٹھتا ہے نا، یہ نظر نہیں ملانا چاہتا، تو یہاں دل کی صفائی کا ذکر ہے کہ اتنے پاک صاف دل ہو گئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ کیا پیاری بات ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تھکان لاحق نہیں ہوگی۔ دنیا میں چاہے آپ ویکیشن پر بھی جا رہے ہوں، چھٹیوں پر بھی جا رہے ہوں، تھک کتنا جاتے ہیں، پیکنگ کرنا، ایئرپورٹ جانا، ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھنا، جہاز میں، تو چھٹیاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں، یا خوشیاں بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ چلیں شادی بیاہ کا ہی موقع ہے، بہت خوشی کا موقع ہے، تو انسان خوشی کے موقعوں پر بھی کتنا تھک جاتا ہے، لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں چین ہی چین، خوشیاں ہی خوشیاں، عیش آرام، لیکن تھکن کوئی نہیں، کوئی تھکن نہیں ہوگی، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ جو وہاں کی نعمتیں ہیں وہ دائمی ہوں گی، کبھی یہ خوف، یہ دھڑکا، اندیشہ نہیں کہ اچھا اب چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں یا اب پیسے ختم ہونے والے ہیں، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کبھی نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، کبھی بور ہی نہیں ہوں گے۔ بہترین سے بہترین جگہ ہو لیکن منوٹنی انسان کو بور کر دیتی ہے، تو جنت کو منوٹنس جگہ نہیں ہے کہ بس وہاں بیٹھے ہیں، وہی دودھ کی نہر، وہی دودھ کی نہر، وہی شہد، کہاں تک آخر پیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جانے کیا ویرائٹی وہاں پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کس طرح وہاں مختلف چیزیں دے گا۔ بہرحال ایسی جگہ ہے جہاں رنگا رنگی ہے، بو قلمی ہے، منوٹنی نہیں ہے، کبھی وہاں سے وہ نہ بور ہوں گے نہ نکلنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ انجام کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الحجر، آیت نمبر 49 آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، تیزی سے آ رہی ہیں، لہٰذا آپ آیت نمبر کا خود خیال رکھیے گا۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔
یہ ہمیں بتا دیا گیا جو اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں وہ ان دو کیفیات کے درمیان اپنی زندگی گزاریں، بین الخوفی والرجاء۔ اعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، بھرپور نیکیوں کی دوڑ میں حصہ لیں،